السلام علیکم گائز، آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سوشیالوجی کا اسٹریٹسفیکیشن کلاس اینڈ انکوالٹی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی سوشیالوجی ہوتی کیا ہے، اسٹریٹسفیکیشن ہوتا کیا ہے۔ اسٹریٹسفیکیشن کسی بھی گروپ میں الگ الگ ارینجمنٹ کر دینا، اس کو الگ الگ طریقے سے ڈیوائڈ کر دینا، اٹس کالڈ ہے اسٹریٹسفیکیشن۔ اسٹریٹسفیکیشن میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک کاسٹ اور ایک کلاس۔ کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوا ہو، جہاں آپ کی برتھ ہوئی ہو، وہاں پہ آپ کے پیرنٹس جو وہ آپ اس کی وہی کاسٹ آپ کی ہوتی ہے۔ کلاس وہ ہوتی ہے کہ آپ کی اچیومنٹ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کی کتنی کیا اچیومنٹ ہے، آپ کی سوشل کلاس وہ ہوگی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی انکم، سوشل کلاس یعنی کہ آپ مڈل ہو، اسٹیٹس آپ کا کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری کلاس میں آتی ہے۔ اس میں انیکویلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے وہ ایکویلٹی بھی ہو رہی ہے۔ اس انیکویلٹی میں اکنامکس کا پرابلم آ جاتا ہے، جینڈر کا پرابلم آ جاتا ہے، ریس کا آ جاتا ہے، ریلیجن کا آ جاتا ہے، ایج اور انادر فیکٹر۔ کلاس اسٹیٹر اور واٹ از ایٹ اسٹیک، اس پر سوشل اسٹریٹسفیکیشن جو ہے اس میں انیکویلٹی ان چیزوں میں آتی ہے۔ جیسے نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اکنامکس کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے لوگوں کا کلاس میں مطلب جو ہماری سوشل کلاس ہوتی ہے، ہم سوسائٹی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ اسٹیٹس ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میچ میں آتے ہیں۔ جینڈر پرابلم آتی ہے، ایگزیکٹلی بات ہے، فیمیل میل یہ ساری چیزیں میں الگ۔ ریلیجن اگر آپ جو ہے وہ آپ کا ریلیجن الگ ہے، میرا الگ ہے، تو ہمارے پاس یہ سوشل اسٹریٹسفیکیشن میں اس میں انیکویلٹی آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی بات ہے، اگر ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ انیکویلٹی ہو جاتی ہے سم ٹائم۔ اس کے علاوہ ایج کی انیکویلٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہے سوشل اسٹریٹسفیکیشن کے بہت سے کریکٹرز آتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سلولی ہوتا ہے، اور اس میں کاسٹ، اسٹیٹس فار لائف، کلاس وہ ہوتی ہے جو پوزیشن ہوتی ہے بیسڈ آن اکنامک کی، ٹھیک ہے۔ ماڈرن سوسائٹی میں جو ہے ہمارے پاس کلاس سسٹم ڈومینیٹ ہوتا ہے، کلاس سسٹم ٹو الاؤ دا سوشل موبلٹی، اپرچونیٹی آر ناٹ ایزلی ڈسٹریبیوٹ فار سوشل گروپ۔ اپرچونیٹی آرام سے جو ہے وہ نہیں ہو جاتی بہت زیادہ جلدی۔ اچھا، سوشل موبلٹی ہوتی ہے کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں شفٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ سوشل موبلٹی لائک اس طرح کہ اگر آپ جو ہے آپ پہلے امیر تھے، آپ جو ہے غریب ہو جاتے ہو تو یہ، یا پھر آپ غریب سے امیر ہو جاتے ہو، یا آپ کی صرف پلیس چینج ہوتی ہے، آپ کی سیلری وہی رہتی ہے، یہ سب سوشل موبلٹی میں آتا ہے۔ سوشل موبلٹی میں اس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاریزنٹل موبلٹی یہ ہوتا ہے کہ ون پوزیشن سے انادر جائیں لیکن سیم سوشل لیول ہے، یعنی کہ میں ایک آفس سے دوسرے آفس جاؤں لیکن میری سیلری جو ہے وہ سیم رہے۔ ورٹیکل موومنٹ میں وہ آتا ہے کہ موومنٹ فرام ون سوشل لائف ٹو ہائر ون، اپر اور لوئر ون، یا تو آپ اس سے نیچے آ رہے ہو یا آپ اس سے اوپر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یا تو آپ کی سیلری اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے۔ انٹر جنریشنل وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جو آکوپیشن لائک اگر فادر کی جو ہے وہ سمجھ لیں آپ فادر کی ڈریس شاپ ہے تو پھر وہ آپ کی بھی وہی ڈریس شاپ چل رہی ہے، اس کے بعد آپ کی پوری جنریشن میں وہی چلتی آ رہی ہے، لائک تو اس طرح آپ کے بیٹوں کی، پھر اس طرح ان کے بیٹوں کی، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے انٹر جنریشنل موبلٹی میں۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو ہے آتا ہے کہ سیٹسفیکشن آج کل کس طرح اور کہاں دکھتا ہے، تو دیکھیں انڈسٹریشن سوسائٹی ڈر لٹل اوور سپورٹ فار ریگیڈ ریمیننگ کاسٹ سسٹم اپیئر ٹو بی ٹرانسیشن انٹو کاسٹ سسٹم۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ مارکس اینڈ کلاس کانفلکٹ کیا تھا، ویبر کا کلاس اینڈ اسٹیٹس کیا تھا، ویلتھ پوزیشن کیا ہوئی، یہ سارا تو انہوں نے ایک ہسٹری بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ماڈل کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ہسٹری ان لوگوں کی بتائی ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے سوشل کلاس کیا ہوتی ہے۔ سوشل کلاس میں آپ کے پاس ویلتھ آتا ہے، انکم آتا ہے، ایجوکیشن آتی ہے اور آکوپیشن آتی ہے۔ تو آپ کے پاس ویلتھ کیا، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا آکوپیشن یعنی کہ پیشہ کیا ہے، ریس اینڈ ویلتھ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس سوشل انیکویلٹی کیا آتی ہے۔ سوشل انیکویلٹی یو ایس میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن کہیں چل رہی ہے، کہیں ہائر رینکنگ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں سوشل ایکویلٹی کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو مڈل کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور اپر کلاس میں کیا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہمارے پاس۔ پاورٹی کیا ہوتی ہے، پاورٹی کہتے ہیں غربت کو۔
ہماری غربت کی وجہ سے کیا کیا پرابلم آتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے پاپولیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہونے کی وجہ سے پاورٹی آتی ہے. ایگزیکٹلی بات ہے، جتنے لوگ جتنے کھانے والے اتنی ٹیکنالوجی بنانی پڑتی ہے، اس طرح اتنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنانی پڑتی ہے، اس میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی زیادہ بن رہی ہے، اب زیادہ لوگ ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی، زیادہ لوگ ہیں، زیادہ موبائل بن رہے ہیں، زیادہ لوگ ہیں، زیادہ کھانا بن رہا ہے، زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ سبزیاں، زیادہ پھل، زیادہ پیٹرول، یہ ساری چیزیں. جب پاپولیشن زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوں گی. جب چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوں گی تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ پاورٹی آئے گی ہماری. اس میں پور ہی کیوں رہتا ہے؟ تو پور اس لیے رہتا ہے، غریب ہی اس لیے رہتا ہے کہ ایگزیکٹلی بات ہے، جب ایک انسان جو ہے وہ غریب ہے، وہ پھر اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں کروا پاتا. جب وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں کروا پا رہا، کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا، اب اس کو بیماریاں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے اور غریبی آتی ہے. ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ ہوتا ہے، لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں. سوشیولوجی بہت فیمنائزیشن پاورٹی کو بہت ڈسکس کرتی ہے. فیمنائزیشن کی وجہ سے پاورٹی کیا ہوتی ہے؟ فیمنائزیشن کی پاورٹی کیا ہوتی ہے؟ اب عورتوں میں غربت آنا کیا ہے؟ تو عورتوں میں غربت آنے کی وجہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی سم ٹائم عورتوں کو جاب کی پرمیشن نہیں ملتی. جب لیڈیز کو جاب کی پرمیشن نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو ایگزیکٹلی بات ہے، ان کو گھر کی چیزوں کے لیے چیزیں چاہیے، واٹر کی نیڈ ہے، تو اب یہاں واٹر بھی پیسوں کا ہے، گیس کی نیڈ ہے. یہ ساری چیزیں پاورٹی میں ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے، پاورٹی میں ہوم کا نہ ہونا، لیک آف بیسک میڈیکل پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے منی آ نہیں رہی ہوتی. جب آپ کے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اور آپ کے پاس سیکھنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ہنر کے لیے بھی پیسے نہیں، تو اٹس اے بگ میٹر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سوشل اسٹیٹسفیکیشن کیا ہے، پاورٹی کیا ہے، اور پاورٹی کی وجہ سے کیا پرابلمز آتی ہیں، اور سوشل کلاس کیا ہے، اور ہمارا کاسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.